ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ کے پاس عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پہلی ضمانت کی درخواست تھی پروٹیکٹیو بیل کی، ان کی اجازت کے بغیر کسی نے دائر کر دی تھی، اور بعد میں وکالت نامہ محمد اظہر صدیق یعنی مجھے دے دیا تھا، اور میں نے عدالت سے آ کے یہ درخواست واپس لینے کی گزارش کی تھی۔ عدالت نے اس وقت آبزرو کیا کہ ہاں دستخطوں میں فرق ہے۔ خان صاحب نے عدالتوں کا احترام کے حوالے سے عدالتوں میں پیش ہو کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ آج 4 بجے سے لے کر اس وقت تقریباً 9 بجنے کو ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب آئے اور دونوں عدالتوں میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پھر میری درخواست کے اوپر کہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آلریڈی ججمنٹ سسپینڈ کر دیا ہے، یہ درخواست جو ہے وہ واپس لینے کی اجازت دے دی ہے۔ دوسرا اہم ایشو تھا جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا تھا معاملہ، وہ جسٹس علی باقر نجوی کے پاس ہم نے پروٹیکٹیو بیل دائر کی اور وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت کے سامنے عمران خان صاحب پیش ہوئے۔ عدالت کے سامنے عدالت پوزیشن ساری بتائی کہ وہ عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ عدالت نے پہلے تو 1 ہفتے کی پروٹیکٹیو بیل کی ضمانت دی، لیکن عمران خان صاحب کا 28 تاریخ کو میڈیکل ہونا ہے، ایکس رے ہونے ہیں۔ عدالت نے ہماری گزارش مان لی ہے اور ضمانت جو ہے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ 3 مارچ تک دے دی ہے۔ عمران خان صاحب نے وہاں بھی عدالت میں پیش ہو کے بتایا کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی پارٹی فار جسٹس ہے، انصاف کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور عدالت کے سامنے بھی سر عدالتوں کے احترام میں آج پیش ہو کر انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ جی، اور کاش ہمیں یہی عدالتوں کا سلوک پی ایم ایل نیوٹرلز اور پی ایم ایل این سے بھی کے ساتھ بھی نظر آتا، لیکن ہمیں دیکھا کہ پچھلے 5-6 دن سے اتنی غلیظ قسم کی زبان عدالتوں پہ استعمال ہوئی، ججز کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف اور ان کے کارکن، ان کے وکلا، سارے عدالتوں کے احترام، ان کی عزت، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اور ہم نے عدالتوں کو بتایا کہ پہلے منٹ سے کلیئر تھا کہ خان صاحب نے عدالت تو آنا ہے، 60 سے اوپر ایف آئی آرز ہو چکی ہیں، سب میں پیش ہوئے ہیں، سب میں بیلیں کرائی ہیں، سب میں انویسٹیگیشن میں شامل تفتیش ہوئے ہیں، اور ادھر پوری نون لیگ عدالتوں پہ پریشر ڈال رہی ہے، کبھی ان کی فیملی پہ بے فضول ترین الزام لگا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے ساری سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے اور عدلیہ کو بھی اب نوٹس لے لینا چاہیے۔ کنٹیمپٹ کا اس کنٹیمپٹ کی درخواستیں دائر ہوئی نہیں عدالت میں، لیکن عدالتوں کی ان کی غلیظ زبان پہ جو خاموشی ہے اس میں ہمیں بڑی تفتیش ہے کہ یہ کس قسم کا رویہ ہے کہ ایک نون لیگ جو حملے کرے بھی بچ جائے، اور ہمارا لیڈر 60 سے اوپر ضمانتیں کرا چکا ہے، 60 دفعہ ضمانت کرانے عدالت آئے ہیں۔ تو آج اگر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو جاتا، خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کوئی دھکا لگتا اور اس سے ان کی ٹانگ پہ کوئی چوٹ آ جاتی، اس کی ذمہ داری کس سے لینی تھی؟ لہذا ہم سمجھتے ہیں عدالتوں کو انصاف ان کا نظر آنا چاہیے، ان کے کنڈکٹ سے آنا چاہیے، اور آج ہم اپنی لیگل ٹیم، خواجہ طارق صاحب، اظہر صدیق صاحب، انتظار، ساری ٹیم سے، اور جو وکیل جتنے آئے ادھر صبح سے، ہم تحریک انصاف کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خان صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صبح سے اس ماحول میں آپ ڈٹ کے کھڑے رہے، آپ نے دکھایا کہ ہمارے قائد کو کس قسم کے انتظامات تھے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی احترام میں عدالت جب بلائے گی ہم آئیں گے۔ اچھا، ایک بات ختم کر دیں آپ کو، ایک ختم کرنے بعد آپ کو وہ بڑی ضروری ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہماری سپریم کورٹ کے خلاف جو کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے، اور میں گزارش کروں گا شہباز شریف سے، وزیر اعظم پاکستان سے، کہ ان سب لوگوں کے خلاف ایف آئی اے کے ذریعے مقدمے درج کرائیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر کریں اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ پاکستانی سپریم کورٹ اس وقت بہت جو ہے آپ کے سامنے انصاف فراہم کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا آج قوم کو اور مبارک ہو کہ صدر پاکستان نے 9 اپریل کے لیے الیکشن ڈے اعلان کر دیا ہے، اور وہ جو الیکشن کمیشن جو ہے
جو ایک سیاسی جماعت کا نمائندہ بنا ہوا تھا آج اس کو شکست فاش ہوئی ہے، اور اب امید ہے کہ الیکشن 9 اپریل کو ہوگا اور آپ سب لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پروگرام ذرا لیٹ ہے، تھک گیا. تھکا نہیں اظہر صدیق، یہ بھول ہے کچھ لوگوں کو کہ اظہر صدیق تھک جائے گا. شکر الحمدللہ آج ہم سرخرو ہو گئے. اچھا، بڑے لوگوں کو مرچیں تھی میرے سے، کچھ ہمارے ایک دو دوست ہیں ان کو بڑی مرچیں لگتی ہیں میرے سے. بھائی میں نے کیا کیا؟ وہ میں کسی کی بھینس لے کے بھاگ گیا ہوں یا میں نے کسی کو تنگ کر دی ہے؟ میں محنت کرتا ہوں یار، دن رات میں محنت کرتا ہوں. اگر عمران خان صاحب پیار کرتے ہیں تو کسی وجہ سے پیار کرتے ہیں. بے لوس شکر الحمدللہ میں نے کام کیے ہیں. اور میرے پہ آ گئے الزام، پتہ نہیں میں نے جعلی دستخط کر دیے. اتنا بڑا ٹرینڈ چلتا رہا، یعنی وہ لوگ ٹویٹ کرتے رہے، اور میرے جو خاص طور پر چاہنے والے ہیں نا بڑے، وہ سو کال لبرل ہیں، آپ کو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اظہر پکڑا جائے یار، اظہر کے ساتھ کچھ ہو جائے یار. مجھے کوئی پریشانی آپ نے دیکھی؟ کوئی آپ نے ایسی بات محسوس کی میرے میں آپ نے کہ جہاں آپ کو محسوس ہوا ہو کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ دیکھیں، اس دن جب حفاظتی ضمانت دائر کرنی تھی، مجھے اسد عمر صاحب کا فون آیا، فواد چوہدری صاحب کا فون آیا کہ دائر کرنی ہے. تو مجھے نہیں پتا کسی نے دائر کر دی، وہ بعد میں نسوانہ صاحب نے دائر کی. مجھے تو رات کو بتایا گیا کہ جب وہاں کورٹس میں سنبھل نہیں رہا تھا معاملات کو. پھر میں کورٹ میں گیا. کورٹ میں میں نے کہا جی مجھے عمران خان صاحب نے وکیل کر لیا ہے. کہا وکالتنامہ نہیں ہے. میں نے کہا جی میں اس کو فائل کر دوں گا. یہ بات ہو رہی حفاظتی ضمانت. میں نے 2 بتاتا چلوں آپ کو. آج کی ہیئرنگ ساری آپ نے اتنا کچھ دیکھ لیا، لیکن میں کوشش کروں گا سم اپ کر لوں ان چیزوں کو. ہاں، ایک اور میں نے مبارک دینی ہے آپ کو. وہ ہم نے ڈیٹ لے لی نا، سیکشن 57 کا آپ کو کہتا رہا تھا نا، اور میں نے آپ کو پریڈکشن کی تھی. یہ میں نے پریڈکشن کی ہے کہ پیر کو آپ پنجاب کے الیکشن کی ڈیٹ لے لیجئے گا. وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں کی ڈیٹ دے دی ہے جناب صدر پاکستان نے کہ آپ 9 اپریل کو الیکشن کرائیں. ایسا اس پہ میں گزارا گفتگو نہیں کروں گا. کچھ آئینی درخواستیں ہیں، کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں، صبح کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج عمران خان صاحب سے ملاقات رہی. پروٹیکٹیو بل میں نے لاسٹ بدھ کو تیار کر لی تھی، جمعہ کو تیار کر لی تھی، وہ فائل نہ ہو سکی. آج اپنے آئی جی پنجاب سے پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر سیکیورٹی کے لیے صبح جب پہلے کہا گیا تو ایڈمنسٹریٹو جج نے انکار کر دیا کہ آپ بیریئر تک آئیں گے، آگے آپ آ نہیں سکتے. بعد میں جب میڈیا پہ بات یہ چلی اور کنوے ہوئی تو پھر فون آیا رجسٹرار آفس سے کہ ہم آپ گاڑی اندر لا سکتے ہیں عمران خان صاحب کی. پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی زمان پاک میں. وہاں پھر ہم گئے، سارے بیٹھے ہوتے، شاہ محمود قریشی تھا، اسد عمر صاحب تھے، شبلی فراز تھا، اور عمران خان صاحب خود موجود تھے. بڑی تفصیلی بات ہوئی، لیکن ہم مطمئن نہیں تھے سیکیورٹی سے. اور جو ہمیں کہا گیا نا کہ زمان پاک سے لے کر ہائی کورٹ زمان تک فول پروف کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور جب ہم نے اب چونکہ ہیئرنگ 2 تھی، پروٹیکٹیو بیل پہلے فائل نہیں کی تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی، یہ ہم نے کہہ دیا لیکن داخل نہ کر سکے. ہم جسٹس طارق سلیم شیخ کی کورٹ میں پیش ہوئے، خواجہ طارق رحیم اور میں. ہم لوگوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ تو سائن جعلی ہیں، یہ سائن وہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر یہ فائل کر دی گئی تھی، اور بعد میں طے کر لیا کہ تھا یہ واپس لینے نہیں ہے، بتایا گیا. لیکن انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو لے کر آئیں، آپ کورٹ میں پیش کریں. ٹائم ہم نے 5 بجے کا وہاں لے لیا ان سے، اور پھر ساری سیکیورٹی ارینجمنٹ پہ پوری توجہ دینا شروع کر دی. پوری پارٹی لیڈرشپ اس پہ اکٹھی تھی، عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اور پوری کوشش کی انہوں نے. یہ میں وہ سارے حقائق بتا رہا ہوں آپ تک ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھا، اسد عمر پوری پین لے رہے تھے، فواد چوہدری کے فون آ رہے تھے، فاروق حبیب پہنچے ہوئے تھے، شبلی فراز یہاں اندر موجود تھے، اور ہر ایک کا کنسنسس یہ تھا کہ وہ عدالتوں کو ڈیفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں عمران خان صاحب کے بیٹھے ہوئے بات ہوئی کہ اگر وہاں جانا ہے تو پھر پروٹیکٹیو بیل بھی لینی چاہیے. انہوں نے کہا پروٹیکٹیو بیل فائل. میں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پروٹیکٹیو بیل لینا تمہارا حق ہے، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، آدھے گھنٹے پروٹیکٹیو بیل لگ جائے گی.
اور میں نے فائل کی پروٹیکٹیو بیل اور آدھے گھنٹے میں احسان مند ہوں لاہور ہائی کورٹ کا اور ہماری تمام عدالتوں کا. عدالتوں پہ اعتماد ہی ہماری سب سے بڑی جیت ہے, یاد رکھیے گا. عدالتوں پہ اعتماد ہی ہماری سب سے بڑی جیت ہے. اور پروٹیکٹیو بیل لگ گئی. عدالت میں گئے تو انہوں نے پوچھا کتنے بجے آئیں گے. میں نے پھر چونکہ 5 بجے کا ٹائم تھا, میں نے کوآرڈینیٹ کیا, سب لوگوں کو میں نے میسیجز کیے کہ میں نے لگوا لی ہے 4:30 بجے کا ٹائم. عمران خان صاحب گھر سے 4 بجے نکل آئے تھے اور 4 بجے سے لے کر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ تقریباً 7 بج گئے تھے عمران خان صاحب, یعنی تقریباً پونے 6 بجے 6:15 کے قریب عمران خان صاحب پہنچ گئے تھے اور وہاں سے جی پی او کے گیٹ سے ہائی کورٹ تک آنے میں 45 منٹ لگے. ہیئرنگ شروع ہوئی. جناب جسٹس علی باقر نائب صاحب, جسٹس شہباز, وہاں بتایا گیا عدالت کو کہ آ چکے ہیں لیکن یہاں تک آ نہیں سکتے. عدالت نے کہا نہیں, وہاں میرے سامنے ہمارے سامنے لے کے آیا جائے. اب چونکہ حالات ہی نہیں تھے وہاں وہ تصویریں ساری بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوں گی جہاں آپ نے دیکھا کہ اتنا جمع غفیر تھا اور اتنی بڑی منہ بن گئی اور عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے. آ گیا کورٹ کے سامنے اور 4 بجے سے لے کر بیٹھے رہے بلٹ پروف گاڑی کے اندر. وہاں لوگوں کا پیار اور ولولہ اتنا تھا. اور جب وہاں آ گئے, اب کورٹ میں لوگ شور بہت ڈالتے, ہمارے وکیل بھائی, پھر میں نے قسمیں دی ان کو کہ جو عمران خان صاحب سے پیار کرتا ہے وہ خاموش ہو جائے. پن ڈراپ سائلنس ہو گیا اور سارے لوگوں نے ٹویٹر پہ اتنا کچھ کہا اور یہ لیڈر کی باتیں ہیں. اور میرا یہ فقرہ اتنا مشہور ہوا, اتنا زیادہ, اتنے زیادہ ٹویٹ ہوئے اس بات. میں نے تو سچ بتایا, حقائق بتایا, پھر عدالت کو بھی کنونس کیا اس بات کے اوپر کہ وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں اور وہ آئیں گے. لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں, وہ کورٹ تک آئے. پھر ہم نے کوششیں کی. مجھے کہا گیا جب خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کہ اظہر صدیق جاتا ہے, پھر میں گیا. شبلی فراز صاحب, شام قریشی, اسد عمر تک. پھر ہم نے کوشش کی اور عمران خان صاحب کورٹ میں آ گئے. عدالت نے ساری بات سنی. میں نے ایف آئی آر پڑھ کے بتائی اور بتایا کہ ایف آئی آر تو جھوٹ کا ملبہ ہے, یعنی آنے تھے جرم کے اوپر, ابیٹمنٹ کے اوپر کہ جناب وہ لوگوں نے کوئی سڑک بلاک کی عمران خان کے ایواں پر. باقی سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں اور 780 لگی ہوئی ہے. اب 780 کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آگے وہ اپنی جگہ پر سارے معاملے جائیں گے. 780 کو ڈیلیٹ کرنے کی باتیں جائیں گی, کواشمنٹ کے حوالے سے درخواستیں جائیں گی. لیکن اس سے پہلے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر ہم بہت سے کام کریں گے. کو بہت شکر گزار ہوں, میں بہت منتیں بھی کی, بڑا میرا گلا بھی بیٹھ گیا. لیکن میں نے, یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ لوگوں نے اس پیار اور جذبے کے ساتھ یہ کام سارے کیے. 1 ہفتے کی ضمانت دے رہے تھے پیر تک کی, اگلے پیر تک کی. ہم نے کہا یہ تو پاسبل نہیں ہے. عمران خان صاحب روسٹرم پہ آئے, وہ ٹیبیا کا جو پاؤں کا ایشو ہے وہ سارا بتایا. 28 تاریخ کو ایکس رے ہونے ہیں. تو 3 مارچ تک کی عدالت نے حفاظتی ضمانت ہمیں دے دی ہے, عمران خان صاحب کو دے دی ہے. یہ ہماری بڑی کامیابی تھی. عمران خان صاحب کو کورٹ میں بٹھایا, ریکویسٹ کی. دوسرے کورٹ میں گئے, وہاں بہت برا حال تھا, بہت رش تھا, وہاں منتے ترلے. پھر میں نے ایک اسٹیج پہ سارے کو ماں کی قسم دی. پھر میں نے ایک اور فکرہ بڑا مشہور ہوا اور لوگ خالی نہیں کر رہے تھے. میں کہا چلے جی میں آفر کرتا ہوں کہ میں ملاقات کراؤں گا عمران خان صاحب سے, آپ سب کو کہہ کے میں لے گا. پھر میں سیلفیوں کی آفر دی. پھر سیلفی عمران خان, یعنی دیکھیں یہ وہ لیڈر ہے. جیسا پہلے باہر ہے انہوں نے کہا کورٹ روم خالی کرائیں. یہ وہ لیڈر ہے. اس لیڈر سے بڑا اور کون لیڈر ہو سکتا ہے؟ ایسی لیڈرشپ آپ نے دیکھی ہے کوئی؟ ان میں ہے کوئی؟ ان میں تو شرم اور حیا ہی نہیں ہے. تھوڑی بہت شرم و حیا ہو کہ شاید ان کے دل میں اتر جائے بات ہماری, لیکن نہیں ہے. لیکن شکر الحمدللہ عمران خان صاحب روسٹرم پہ آئے. انہوں نے آ کر بتایا کہ عدالتوں کی بہت عزت ہے. انہوں نے اتھورائز نہیں کیا تھا, وہ ریگریٹ کیا انہوں نے کہ میری مرضی کے بغیر کی. پھر یہ میرے لیے بہت بڑا دن ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے اپنا وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو مقرر کیا. ان کو میں نے کہا کہ کوئی ٹویٹر وغیرہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہوں گے, اس میں ثبوت نہیں دینا چاہتا, صرف بتانے کے لیے آپ لوگوں تک. اور عدالت نے پھر مجھ سے پوچھا جی اظہر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی واپس لینی ہے یہ درخواست. عمران خان صاحب مجھے وکیل مقرر کیا, یہ درخواست میں نے واپس لینی ہے اور ڈسپوز کر دیا عدالت نے. اور وہ بھی وجہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ وہ والا آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہوا, اس میں تو کچھ نہیں رہ گیا, وہ ختم ہو گئی ہے بات. شکر الحمدللہ رب کا پاک کا جتنا شکر ادا کریں. آج عمران خان نے تاریخ رقم کر دی. بعد میں میڈیا سے میں نے جو گفتگو کی, اگر وہ میڈیا کچھ ریکارڈنگ آ گئی تو شروع میں چل جائے گی, وقت کی قلت ہے, ورنہ میں آپ کے سامنے ساری پوزیشن بتا دی ہے. پھر عدالتوں کو جو ملائن کرنے کے حوالے سے ہے وہ بات کی ہے.
یعنی آپ کیوں عدالتوں کو ملائن کر رہے ہیں؟ کیا ایسا کام کیا؟ کوئی ایسا ایکسٹراڈنری کام نہیں کیا. یہ عدالتیں انصاف کے لیے بیٹھی اور عمران خان صاحب دیکھیں کورٹوں میں پیش ہو رہے ہیں. وہ نہیں ہے 50 روپے کا اسٹامپ دے کر بھاگ جائیں اور آپ 3 سال واپس ہی نہ آئیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، پوری قوم کی کامیابی ہے. میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.